سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات على محمد وعلى محمد. آج کی یہ تاریخ عالم اسلام کی بہت اہم تاریخ ہے. کائنات کی افضل ترین ذات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور بعض دوسری روایات کے مطابق سبت اکبر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی تاریخ. ان دونوں عظیم شہادت اور مناسبت کی تسلیت اور تعزیت ہم آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. اس مناسبت سے اس مختصر گفتگو میں سیرت رسول سے متعلق بعض نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 21 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے امید وابستہ ہو، والیوم الآخرہ، آخرت سے امیدیں وابستہ ہوں، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہوں. بہت سی چیزیں بہت زیادہ کثرت سے ذکر ہوتی ہیں تو بعض اوقات پھر وہ الفاظ کے دائرے میں محدود ہو کے رہ جاتی ہیں اور انسان کی پریکٹیکل لائف تک تھوڑا کم و بیش پہنچ پاتی ہیں یا بعض اوقات نہیں پہنچتی. اگر کوئی گفتگو نہ ہو اور صرف اتنے جملے پہ بات ہو کہ رسول کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، تو ہم اس بات
پہ خود اپنا تجزیہ کریں. ابھی یہاں سے جانے کے بعد بیٹھ کے 10 منٹ 5 منٹ سوچیں. رات میں سونے سے پہلے بہتر یہ کہ ابھی سوچ لیں، شاید رات تک بھول جائیں کہ ہماری زندگی میں کس حد تک رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو رسول بعنوان جسم اس تاریخ میں ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن بعنوان سیرت و کردار نہیں رخصت ہوئے، وہ آج بھی باقی ہے. جب تک رسول اس دنیا میں تھے اس وقت تک جن لوگوں کو رسول سے پرابلم تھی، اصل پرابلم جسم سے نہیں تھی، سیرت و کردار سے تھی. جسم ایکٹیو تھا تو سیرت ہمارے سامنے آ رہی تھی. لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جسم بے حرکت ہو جائے تاکہ وہ سیرت رک جائے. لہٰذا جیسا کہ وہ روایات میں ہے کہ اسے لو پوائزن دیا گیا، جس کی بنیاد پہ ایک مدت کے بعد رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کوششیں کی گئیں رسول کو قتل کرنے کی، متعدد کوششیں کی گئیں، مسلسل کئی مرتبہ یہ کوششیں کی گئیں. بہرحال لیکن جب رسول اس دنیا سے گئے تو اس بیچ کی جو سیرت چھوڑ کے گئے وہ سیرت خود زندہ ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ معاشرے کو زندہ کر دے. اس کے بعد سے اب تک جو لوگ رسول کے دشمن ہیں وہ جسم کے دشمن نہیں ہیں، وہ سیرت و کردار کے دشمن ہیں. ایسی صورت میں جو رسول کے چاہنے والے ہیں، فدائی ہیں، شیدائی ہیں، اور نہ یہ کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں صرف ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وہ رسالت مآب کا. حتیٰ یہ قرآن بھی رسول نے ہم کو بتایا کہ اللہ کا کلام، جو کچھ بھی ہے رسول کے ذریعے سے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سیرت رسول کو اپنے اندر اس طریقے سے احیا کریں کہ دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائیں. آج آپ دیکھیں، اگر رسول کے خلاف نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ لفظ بھی کہتے اچھا نہیں لگتا کہ کارٹون بنایا جا رہا ہے، رسول کے خلاف آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، رسول کے خلاف اگر فلم اور وہ کلپس بنائی جا رہی ہیں، کیوں؟ رسول ہیں زندہ؟ نہیں، خود جسم کے اعتبار سے رخصت ہو گئے. کس کی دشمنی ہے یہ؟ سیرت و کردار کی دشمنی ہے. یعنی دشمن کی نگاہ میں بھی رسول کی سیرت آج بھی اتنی پاورفل ہے کہ دشمن اپنے اہم کام میں سے ایک کام یہ بنائے ہوئے ہے کہ رسول کی مخالفت کرنی. یہ رسول کی سیرت کا اتنا اچھا اور پاورفل ہونا یہ رسول کے چاہنے والوں کو بھی کاش سمجھ میں آ جائے. تو جتنا دشمن اس بات پہ زور لگا رہا ہے کہ سیرت رسول کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اتنے ہی چاہنے والے اس بات پہ زور لگائیں گے کہ سیرت رسول کو معاشرے میں رائج کیا جائے. سیرت رسول کس عنوان سے؟ دیکھیں، کمپلیٹ سیرت کی بات ہوئی ہے. 2 جہت سے ہم سیرت پہ بات کریں. پہلے تو یہ کہ کس عنوان سے سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ ہمارے ذہن میں دین کو، کل کی گفتگو ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ، کہ یہ ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈالا گیا یہ دشمن کی سازش ہے کہ جب بھی ائمہ کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ساری باتیں مسجد، محراب، امام باڑہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں تک محدود ہے. یعنی سیرت رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. کس لیے؟ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، رسول حج کیسے کرتے تھے، رسول قرآن کیسے پڑھتے تھے. صرف اتنے کے لیے سیرت رسول ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ صرف اتنے کے لیے اسوہ ہے، یہ زیادتی ہے. سیرت رسول کے ساتھ ناانصافی. لہٰذا جو محققین اور علماء نے بالخصوص اس زمانے میں جو کام کیا ہے سیرت رسول پہ، تو سیرت رسول کے جو پہلو پیش کیے ہیں، یعنی رسول کی جہاں پہ عبادت والی پہلو وہ سیرت ہے، جہاں پہ اخلاق کے اعتبار سے رسول کی سیرت ہے، جہاں پہ
رسول کی اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کی سیرت ہے، وہیں پہ رسول کی اکنامیکل سیرت بھی ہے، وہیں پہ رسول کی پولیٹیکل سیرت بھی ہے۔ اسلام انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، سیرت رسول اس سسٹم کے لیے ہر پہلو کے لیے نمونہ عمل۔ یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ مثلاً یہ پولیٹیکل مسئلہ تو ہم ان لوگوں سے حل کرائیں گے جو آج پولیٹکس میں بظاہر سکسیز ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ان شخصیات کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہی اسی لیے کہ ہم چندے کی سیرت پہ عمل نہ کریں، بلکہ ایک در پہ جائیں اور وہاں ہم کو ہر پہلو کی سیرت مل جائے۔ یہ نہیں کہ مثلاً ہم سیاسی مسائل ان سے حل کرائیں، اقتصادی اور اکنامیکل مسائل ان سے حل کرائیں، عبادت کے مسائل ان سے حل کرائیں، اخلاق کے مسائل یہ ایسا نہیں۔ ذات رسالت مآب ہیں، ان کے بعد ان کے جانشین ہیں، ائمہ اطہار ہیں۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ اگر انسان کو اخلاقی اعتبار سے سیرت چاہیے یہی ملے گی، عبادت کے اعتبار سے چاہیے یہی ملے گی، اقتصاد کے اعتبار سے چاہیے یہی ملے گی، علم کے اعتبار سے چاہیے یہی ملے گی، پولیٹکس کے اعتبار سے چاہیے یہی ملے گی۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کی سیرت اسی در پہ ملے گی، اور یہی وہ سیرت ہے کہ جو مضبوط و مستحکم سیرت ہے، اور یہی وہ سیرت ہے کہ جس میں کمال ہے، اور یہی وہ سیرت ہے کہ جو دشمنان کو پریشان کیا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جتنی مخالفت ائمہ اطہار اور رسالت مآب کی ہے، اتنی مخالفت ان افراد کی ہے کہ جو ان کی سیرت کو احیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ لہذا اگر آج لوگوں کو حزب اللہ سے پرابلم ہے، حشد و شعبی سے پرابلم ہے، خود حکومت اسلامی سے پرابلم ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں نظام اسلامی احیا ہو رہا ہے، سیرت رسول احیا، اس سیرت کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو دشمن کی دوسری روش ہے، ابھی ہم کو اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ لہذا ان سارے جہت کے اعتبار سے سیرت رسول ہمارے لیے کوئی بھی پہلو، یہ بات ہم کو کہتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی، اس کا مطلب کیا عملی اعتبار سے ثبوت، کہ اگر ہم کو معاشرے میں جب بھی کسی بھی فیلڈ میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہو تو ہماری نگاہ اس پہ جائے کہ رسول اس راستے پہ کس طریقے سے آگے بڑھے تھے، تبھی تو ہمارے لیے سیرت رسول آئیڈیل ہے۔ ایسا نہیں کہ مجلسوں میں بیٹھ کے بات کریں کہ نہیں سیرت رسول بہت اچھی ہے، بہترین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ ہے، رسول معصوم تھے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، لیکن باہر نکل کے جب عمل کرنے چلے تو عمل کس پہ ہو؟ ایسا ہوتا آیا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، معاشرہ ایسا کرتا ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ خوب اس کا مطلب ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ دوسری بات جو سیرت سے متعلق ہے، دیکھیں سیرت رسول کو مختلف انداز سے، مختلف ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، مختلف عنوان کے اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جہت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور شاید اس کے عنوان سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ جب تک رسول نے اپنی زندگی میں اسلام کو، اس مشن کو، ان چیزوں کو نہیں پیش کیا تھا، لیکن اس بیچ بھی رسول اپنی سیرت لوگوں کو پیش کر رہے تھے۔ لہذا وہ 40 سال کی زندگی رسول کی، اس 40 سال کی زندگی میں سب کو معلوم ہے کہ کفار قریش، کفار اپنے کافر جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو اتنا نہیں مانتے تھے جتنا رسول کو مانتے تھے۔ لہذا کیا؟ رسول امین ہے، رسول صادق، یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ ظاہر ان کے لیے مال و دولت بہت بڑی چیز تھی۔ یہ بات خود ان چیزوں سے ذہن میں آئے کہ مثلا اگر انسان کی نگاہ میں اخلاق و کردار سے بڑھ کے مال و دولت ہو جائے تو یہ جاہلانہ صفات میں سے ہے، یہ اسلامی اطوار میں سے نہیں۔ ان کی نگاہ میں مال و دولت بہت بڑی چیز تھی، لہذا وہ جلدی سے ہر ایک پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر ان کو بطور امانت مال و دولت رکھنی ہوتی تھی تو آ کے رسول کے پاس رکھتے تھے۔
مسائل کو رسول سے حل کرواتے تھے. تو یہ جو 40 سال کی زندگی ہے رسول کی، اس 40 سال کی زندگی میں کفار نے رسول کی کوئی مخالفت نہیں کی. پوری طریقے سے رسول کو مانا اور کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، جو کہہ دیں آپ کبھی غلط نہیں بولتے. لیکن جیسے ہی رسول نے آئیڈیالوجی پیش کی، اسلام پیش کیا، بہت ساری چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا، ویسے ہی یہی کفار قریش کہ جو اتنے قصیدے پڑھ رہے تھے یہ رسول کے دشمن ہو گئے، حتیٰ جان کے دشمن ہو گئے. پھر انہی کی طرف سے بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں. اب اس کا مطلب یہ کہ اچھا یہ جو حالات ہیں رسول کے، یہ رسول نے پیش کیا، لوگوں کو برا بھی لگا، جنگیں بھی ہوئیں، مسائل بھی پیش آئے، مشکلات بھی پیش آئے. ان ساری چیزوں کے باوجود قرآن مجید نے جب رسول کا قصیدہ پڑھا ہے تو رسول کو کیا کہا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پہ، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی صحیح آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لوگوں کو پرابلم ہو تو یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے نا. وہ اختلافی شخصیت ہے. وہ اختلافی شخصیت ہونے کا مطلب کیا؟ ایسا تھوڑی کہ اختلافی شخصیت ہمیشہ خرابی ہوتی ہے. رسول بھی اختلافی شخصیت تھے، کفار کو ان سے اختلاف تھا. ہر زندہ اختلافی شخصیت اس کو ہونا چاہیے، باطل کو اس سے اختلاف ہو، حق اس کے ساتھ ہو. لہذا رسول نے جب آئیڈیالوجی پیش کی، جب اپنے دین کو پیش کیا تو وہی لوگ مخالف ہو گئے. اس کا مطلب کہ کن چیزوں کی بنیاد پہ لوگ مخالف ہوتے ہیں وہ سیرت رسول سے ہم کو بہت واضح طور پہ مل جاتا ہے. آج بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھائی ایسا لے کے چلو کہ سب خوش رہیں، سب ٹھیک رہیں. ایسا لے کے چلنے کے لیے پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو دین کی چیزیں ہیں، آئیڈیالوجی، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. سب خوش رہیں گے، سب کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ سارے کام نہیں کرے گا نا وہ. تو اگر یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں سب خوش رہیں گے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کو خوش کر کے چلیں، سب کو لے کے چلیں، تو پھر وہ کیا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو نا. وہ بہت کامن چیزیں ڈھونڈتے ہیں. مثلا ایسی بات کریں کہ جو سب کو پسند آ جائے. مثال طور پہ یہاں پہ وہ بات کی جائے کہ نظریاتی اعتبار سے اس کا کوئی مخالف نہ ہو، عملی اعتبار سے اس کا کوئی مخالف نہ ہو. مثال کے طور پہ بہت چھوٹی سی مثال کہ اگر داڑھی کے مسئلے پہ بولنا ہے تو ایک مرتبہ دیکھنا پڑے گا کوئی ایسا تو نہیں کہ جو داڑھی مونڈے ہوئے ہو. بول دیں گے تو پھر وہ مخالف ہو جائے گا. مثال کے طور پہ نہیں، چھوٹے پیمانے پہ. بڑے پیمانے پہ جائیں گے تو اور دوسری چیزیں ملیں گی. اور اگر کوئی نہیں ہے اس کے بعد کہ دیکھیں صاحب ہم نے حق بیانی کی، داڑھی پہ بات کی ہم نے، ٹھیک تو حق بیانی تو کی، لیکن اس کا یہاں پہ کیا محل تھا؟ ماشاءاللہ سبھی رکھے ہوئے، کس کو پرابلم ہے؟ اس حق بیانی سے کسی کو مشکل نہیں ہے. سیرت رسول بعنوان دین جب پیش کرنے کے ہے یا تبلیغ کے عنوان سے ہے، وہاں پہ رسول کی سیرت میں بہت اہم چیز ہے اور رسول کے اہداف میں سے ہے لوگوں کا تزکیہ. ابھی ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. معاشرے کو کمال کی طرف لے کے جانے کے لیے جہاں پہ اس کو اچھی چیزیں بتانی ضروری ہے، وہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خرابیاں کیا. جب تک وہ خرابیاں نہیں پاک ہوں گی اس وقت تک انسان اچھا نہیں ہو سکتا. روز اول سے آج تک عوام میں اور مبلغین میں، حتی مبلغین میں معصومین گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، ان کے بیچ میں جو اختلاف رہا ہے وہ اختلاف ہی یہی رہا ہے کہ آپ حق بیانی نہ کیجئے، آپ ہماری پرابلمز ہمارے سامنے نہ بیان کیجئے، بس آپ خالی ہماری تعریف کرتے رہیے، ہم آپ کو مانیں گے. لہٰذا وہ مبلغین کی جو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں بہت اچھا، لیکن اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو پھر وہ معاشرے کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. پھر کیسے کہتے ہیں نا، خاص کر کے جس طبقے پہ کو پرابلم ہوتی ہے وہ تلملا جاتا ہے. ایسا کیسے کہہ دیا؟
یہ کیسے بات ہو گئی، یہ سارے مسائل کیسے آ گئے. لہٰذا یہ جو حالات پیش آتے ہیں، یہ حالات اس بنیاد پہ ایک عقل مند انسان. اب آپ دیکھیں جب رسول نے ان چیزوں کو پیش کیا تو دو طرح کا طبقہ تھا. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس کا یہ کہنا تھا، ہم پہچانیں کہ اس میں ہم کس جگہ پہ. ایک طبقہ تھا جس کا یہ کہنا تھا یہ تو ہمیشہ ایسے کرتے آئے ہیں، یہ آج آ کے منع کر رہے ہیں، ان کی یہ منع کر دینے سے جو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری جو قبیلے میں سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو ہماری مثلا اپنے الفاظ میں کہا ہے دکان ہے وہ بند ہو جائے گی، یہ مشکل وہ مشکل. اس طبقے کو جاہلیت کے مزاج والا طبقہ سمجھا جاتا ہے، جاہلانہ مزاج. لیکن ایک طبقہ وہ تھا کہ جو رسول کی بات کو سنتا تھا، سن کے لاجک و منطق کے ذریعے سے اس پہ غور و فکر کرتا تھا. غور و فکر کرنے کے ظاہر سے رسول کی بات ہے، ہماری آپ کی بات ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غور و فکر کیا، اس کے بعد جو صحیح ہوئی مان لیا، غلط پہ آ کے بات کر لی. رسول کی بات ہے، غور و فکر کرتا تھا، جو سمجھ میں آتی تھی مان لیتا تھا، نہیں اس کے سمجھ میں آتی تھی آ کے رسول سے بات کرتا تھا. یہ وہ طبقہ ہے جس نے تیزی سے کمال حاصل کیا، ترقی کی طرف گیا، اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. لہذا اس آئینے میں ہم دیکھیں کہ آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. کلیش والی آوازیں اٹھ رہی ہیں، فساد والی اٹھ رہی ہیں، یا نہیں بعنوان لاجک ایک چیز کو دیکھا جائے، منطق کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں اور کیسی. ان سارے حالات کے باوجود ہم نے آپ کے سامنے دو مثال پیش کی، اور بہت ساری مثالیں ہیں، خود قرآن میں مثالیں ہیں ایسی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. البتہ قرآن نے کہا بھی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کی سیرت بری لگے گی، قرآن نے یہ بھی کہا. ان ساری چیزوں کے باوجود یہی رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. اس کا مطلب یہ کہ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہو. رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہوں، فائدے مند ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے. اور ان ساری چیزوں کو اللہ کتنے اچھے عنوان سے بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ واقعی اللہ کہتا ہے یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے پرابلم ہے. عام آدمی اس کو پرابلم سمجھ رہا تھا نا، ارے ہم لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، یہ پرابلم ہو گئی، یہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہہ دیا، فلاں فلاں فلاں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے تم پہ احسان کیا، یہ ہم نے تم پہ احسان کیا ہے. قرآن کی آیت شریفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے. کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ان کے درمیان ان میں سے رسول کو مبعوث کیا. یعنی رسول اگر ہمارے بیچ میں آئے تو یہ اللہ کا احسان ہے. آج ہم جیسے لوگوں کے لیے، آج کے زمانے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے سیرت رسول ہمارے درمیان ہونا یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ اور بات ہے. پھر یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ پیش کریں کہ وہ دشمنان اسلام، یہاں سے بات کو پیش کرتے ہیں. دشمنان اسلام آج فکری اعتبار سے ہمارے درمیانی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا میں ہے، بس اسی سے فائدہ اٹھا لو، زندگی گزار لو، لذت اٹھا لو سب. اس کو کہتے ہیں مادی زندگی. جو کچھ یہی ہے، مال دولت پیسہ سونا چاندی مکان گاڑی، جو کچھ بھی ہے یہی، کپڑا جو بھی عیش عشرت یہی ہے، زندگی گزار لو، مر گئے ختم. اسلام کہتا ہے جو کچھ ہے یہ کچھ نہیں ہے، اتنا استعمال کرو کہ راستے کی طریقے سے استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤ. جو کچھ ہے وہ آخرت میں، اس کی بنیاد پہ آخرت کو بنا لے جاؤ. لہٰذا جو مادی فکر والے ہوتے ہیں ان کا احسان یہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے دین بتا دیا، ہدایت، نہیں. ان کا احسان یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر مادی کیا احسان کیا. یہ مادی فکر ہے، مال دنیا سے کیا دیا، فلاں 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 فلاں. یہ چونکہ فکر ہے، اللہ کی نگاہ میں ہی نہیں. اللہ کی نگاہ میں اصل احسان، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ احسان کے دائرے سے باہر ہے، ایسا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈس بیلنس نہ ہو گفتگو. احسان کے دائرے سے باہر نہیں ہے، لیکن اصل احسان یا بہت بڑا احسان یہ نہیں ہے. اصل احسان کی جس کے لیے اللہ خود قرآن مجید میں قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ احسان کیا ہے،
کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اس نے ان کے درمیان انہی میں سے رسول مبعوث کیا. خب پھر آگے کی جو عبارت ہے وہ قرآن مجید میں 2-3 بار آئی ہے، اس پہ ہم لوگوں نے عید مبعث کے موقع پہ گفتگو بھی کی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہ مفہوم کہ جو رسول کی ذمہ داری ہے، اور بنیادی ذمہ داری یہی ہے، تزکیہ، تلاوت، تزکیہ اور تعلیم. اس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے. لہٰذا سیرت رسول ہمارے لیے احسان ہے. اس احسان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سیرت رسول کو اپنا لیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی اور معاشرے کی پاک سازی یا اس کا تزکیہ ہو جائے. احسان فراموش اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں نا. اگر اس اللہ کے احسان کو ہم نہیں اپنائیں، چھوڑ دیں، تو اسے کہتے ہیں کہ احسان فراموشی، بلکہ اس سے بدتر ہے. ہم نے اصلاً احسان کی قدر ہی نہیں کی. احسان فراموشی تو اس کیٹیگری میں آتا ہے نا کہ کسی نے ہم پہ احسان کیا، قبول کیا، لیکن بھول گئے. یہاں تو یہ ہے کہ سامنے والے کے احسان کو ہم کیا بتایا جائے، اس حد تک وہ الفاظ لینے کے لائق بھی نہیں سمجھ رہے اگر سیرت رسول کو نہیں اپنا رہے. تو اللہ کے اس احسان کو ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ لینے کے لائق بھی نہیں سمجھ رہے. یہ بدترین حالات ہیں کہ جو ہمارے لیے. اگر ہم بالفرض سیرت رسول کو نہیں اپناتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. پھر جب سیرت رسول کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اب یہاں پہ الگ الگ پہلو آئیں گے. رسول کی سیرت میں اخلاقی پہلو جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں، رسول جب آتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے سب سے پہلے رسول سلام کریں. رسول جیسی ذات. آج تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے تو انتظار ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم کو سلام کرے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں معیارات کتنے تبدیل ہو رہے ہیں. یہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ فکروں میں مادیت حاوی ہے. رسول سے بڑے ہو گئے ہم، انتظار ہے کہ سامنے والا ہم کو سلام کرے. رسول کوشش کرتے تھے پہلے ہم سلام کریں. رسول اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. مادی اعتبار سے کبھی کسی کو پست نہیں سمجھتے تھے. تقوی کے اعتبار سے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے تھے. سامنے والا کیسے بھی برتاؤ کرے اپنے اخلاقی فرائض کو فراموش نہیں کرتے تھے. خوب پوری ایک طولانی فہرست ہو جائے گی. عبادی اعتبار سے آئیں، رسول کی عبادت اس حد تک ہے کہ اللہ نے کہا کہ رسول کچھ کم کیجیے، اب آپ اپنے کو مشقت میں مت ڈالیے. یہ عبادی. ہم لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہم کو عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا ہے. کسی طریقے سے بس نماز ہو پھر جائیں اپنے. لگتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو، مسئلہ وہی بیلنس ہو. پھر رسول کی پولیٹیکل سیرت، اکنامیکل سیرت، رسول کی معاشرے کے درمیان کیسے برتاؤ کرتے تھے، رسول نان مسلم کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں. تبھی تو اسلام پھیلا ہے نا. ہمارے اس میں بھی مسئلہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہے. جتنا ہم کٹے ہیں اسلام نے اصلا اتنا نہ اتنا کٹنے کی تو بات ہی نہیں اسلام میں. ہم کٹ کے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ دین ان تک نہیں پہنچ پا رہا. وہ بھی دشمن کی سازش. کل بھی دشمن یہی چاہتا تھا. یہ مختلف پہلو ہیں سیرت رسول کے. اور پھر یہی وہ پہلو ہیں کہ شاید یہ جب سب جمع ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، جو کچھ بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رسول کے کچھ نہیں. یعنی ہماری ذمہ داری. اگر ان کے یہاں کمال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید نے اس بات کو آپ دیکھیں. قرآن مجید میں رسول کا جب خطاب کیا ہے تو بہترین القاب سے خطاب کیا ہے.
اس پہ علماء نے کام بھی کیا اور اچھے اچھے القاب ہیں اور تفصیل ہے. ابھی ہم بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ان کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ہے یہ، اور یہ سنتے بھی ہوں گے آپ. لیکن معراج کی بات ہوئی تو کیا ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، یعنی معراج جو ہے بندگی میں. ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کو ہمیں کس عنوان سے قرآن نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات و انسان کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہ وضاحت ہم نے کی، لیعرفون مفسرین نے اس کے لیے کہا پہچانے، اور دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. پہچانیں گے تو عبادت ہوگی، اور عبادت ہوگی پہچان کی بنیاد پہ، وہ اپنی جگہ پہ ایک تفصیل ہے. اب اگر یعنی عبادت کو اس مفہوم میں دیکھا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ مشکل ہے انسان کے لیے کہ ہم سارے کام چھوڑ دیں اور خالی بیٹھ کے عبادت کریں. اسلام بھی اس کو قبول نہیں کرتا. لیکن اگر سیرت رسول کی نگاہ میں دیکھا جائے تو اسلام کی راہ میں اٹھایا ہوا ہر قدم، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کسی سے ملنے گئے ہوں، چاہے وہ غیر مذہب کی، وہ مشہور واقعہ نا عورت کی یہاں اس کی عیادت کے لیے گئے. اب دیکھیں نا کتنا وسیع ہے اسلام. نان مسلم سے ہم لوگوں کے تعلقات، رسول کی زندگی میں ایسا تو کچھ نہیں تھا کہ رسول نعوذ باللہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے کچھ کر رہے تھے. ہم رزق کمانے گئے ہیں، ہم جا کے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو، اپنے مشن کو پیش کر رہے ہیں، صحیح چیز کی حمایت کر رہے ہیں، غلط چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. اس عنوان سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ وہ زندگی ہوگی کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کا ہوگا. پھر یہ عبادت اور اطاعت سے خالی نہیں ہوگا. لہٰذا اس سیرت رسول ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے کمال کا راستہ ہے. اور اس چیز کو پھر ہم عرض کریں کہ ہم پہچانتے ہیں کہ نہیں معلوم، لیکن دشمن بخوبی پہچانتا ہے. ورنہ بغیر کسی وجہ کے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دشمن اتنا زیادہ پیسہ اور سب کچھ خرچ کر رہا ہے صرف اس بات پہ کہ رسول کو بدنام کیا جائے، اس ذات کو کہ جس کی شہادت کے اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے. یاد کرتے ہیں لوگ کسی کو؟ اب بتائیں 1400 سال سے زیادہ جس کو گزرے ہوئے ہو گیا ہو، شہید ہوئے ہو گیا ہو، اس کو کوئی یاد کرتا ہے؟ نام لیتا ہے کوئی اس کا؟ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی دشمن سیرت رسول کے خلاف ایکٹیو ہے، کوشش کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے. کیوں؟ یہ پہچان ہے. لہذا اس سیرت پہ عمل کرنے کے بعد اگر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلان قرآن میں کہ سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. ظاہر رسول وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں بندگی اور فلاں فلاں سب کچھ شامل ہے. خب ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ سوائے اللہ کے بندے کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. بندگی بھی الگ الگ ہوتی ہے نا. ہم نے اپنے آپ کو جس کے حوالے کر دیا، جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے بندے. دو چار بندگی بہت کلیئر چیز ہے. جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے بندے. آج معاشرے میں کبھی ہم اپنے کلچر کے بندے ہوتے ہیں، کبھی اپنے رسومات کے بندے ہوتے ہیں، کبھی آس پاس کے حالات کے بندے ہوتے ہیں، خاندانی عادت و اطوار کے بندے ہوتے ہیں، ماں باپ کے دین کے بندے ہوتے ہیں. اور یہ ساری بندگی جو ہے در واقع شیطان کی بندگی ہے. یہ الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے، ساری بندگی. اللہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ طاغوت ہے اور شیطان ہے، چاہے جو اور چاہے جس عنوان سے آئے، چاہے جس نام سے آئے، وہ طاغوت ہے اور شیطان. جو بھی اللہ کے مقابلے میں، حتیٰ اس حد تک بھی مقابلے میں کہ قرآن مجید نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور خبردار شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. یعنی اگر کوئی کمپلیٹ دین قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. تو یہ شیطان کی بندگی. اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے؟ خالص ہمارے بندے بن جاؤ. کلچر کے بندے نہ رہو، مال و دولت کے بندے نہ رہو، دنیا کے بندے نہ رہو، مادیات کے بندے نہ رہو، خواہشات کے بندے نہ رہو.
حالات کے بندے نہ رہو. ہوتا ہے نا حالات ایسے ہیں کیا کریں, بات تو صحیح ہے لیکن حالات نہیں اجازت دیتے, حالات کے بندے ہو گئے. ان ساری بندگی کو اگر جوڑ دیکھ کے ایک دم فائنل اس پہ دیکھا جائے, خوب شیطان کے بندے. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے بن جائیں, اس کے لیے سیرت رسول بہترین نمونہ ہے. اور ظاہر رسول کی سیرت تو صرف رسول کی سیرت نہیں, اس لیے کہ رسول کے بعد جو خلافت اور جانشینی کا سلسلہ ہے وہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام تک. لہٰذا یہ 12 امام علیہم الصلوۃ والسلام یہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے, اور اسی حکم ہے, کیونکہ رسول کے جانشین ہیں, معصوم ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لہٰذا یہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں, نمونہ عمل ہیں, اور وہ مرکز ہیں کہ جس دروازے پہ ہم آ جائیں تو زندگی کے ہر شعبے کی سیرت ہم کو اس دروازے پہ ملے. یہ ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ ساری چیزیں جو ہیں بیکورڈ ہیں, اور وہ 1400 سال پہلے رسول تھے, امام علی تھے, آج کے زمانے میں تھوڑی ہم ان کی. یہ غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر ان کی سیرت کو اپنایا جائے, بلکہ دنیا ہم کو الٹا لفظ جملہ دیتی ہے, کہتی نہیں کہ وہ دین جو ہے پیچھے ہے, اس کو اتنا آگے لاؤ. کہتے ہیں دین کو تھوڑا اپڈیٹ کیجئے کہ زمانے کے ساتھ ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ زمانے کو اپڈیٹ کیجئے کہ دین کے ساتھ آ جائے. ہمیں دین آگے دکھتا ہے, زمانہ پیچھے دکھتا ہے, اس لیے کہ دین جو چیزیں پیش کرتا ہے اس میں انسانی ویلوز ہیں, زمانہ جو چیزیں پیش کر رہا ہے اس میں حیوانی خواہشات ہیں. انسان حیوان سے آگے ہے, ویلوز خواہشات سے آگے ہیں. لہذا زمانہ بہت پیچھے, دین بہت آگے. اور یہ کلیش ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کو حیوانیت اور خواہشات چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. حیوانیت اور خواہشات کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اتنی فاسٹ آگے بڑھیں گے کہ پھر صرف کمال ہی کمال. بس اپنی بات کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اس سے آپ کو زحمت نہیں دیں گے. ارادہ یہ تھا کہ آدھے گھنٹے میں گفتگو ختم کریں گے, لیکن بات بڑھ گئی. المختصر یہ سیرت رسول کہ جو ہمارے لیے قرآن کہہ رہا ہے بہترین اسوہ ہے, نمونہ عمل ہے, آئیڈیل. اسی میں کمال ہے, اور یہی ہم کو کمال کی حد تک لے کے جائے. 2 عظیم شخصیات کی شہادت, ایک خود رسول کی. جب رسول کا آخری وقت تھا تو آپ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے. اس پہ بھی گفتگو ہے کہ کیوں تشریف لائے, وہ ایک الگ مسئلہ. صدیقہ آپ کے سرہانے تھیں, یا بعض روایات کے حساب سے آغوش میں رسول کے سر کو رکھے تھی. رسول بیماری کے عالم میں تھے, اور اسی درمیان دروازے پہ دق الباب ہوا. بی بی نے پوچھا کون؟ کہا ہمیں رسول سے ملنا. کہا رسول ابھی آرام فرما رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آنا. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا, پھر کسی نے دروازہ نوک کیا. پوچھا کون؟ کہا رسول سے ملنا ہے. رسول کی بیٹی کی آنکھ سے آنسو گرا اور رسول کے رخسار پہ ٹپکا. رسول کی آنکھ کھل گئی. اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے رسول پریشان ہو گئے. بیٹی کیا بات ہے, ابھی ہم زندہ. کہا بابا کوئی دروازے پہ ہے اور بار بار آواز دے رہا ہے, ہم کو اس کی آواز میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہو رہی ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا بیٹی اجازت دے دو, وہ ملک الموت ہے, وہ کہیں اجازت نہیں لیتا ہے, یہ ایک استثنائی موقع ہے کہ جو اجازت لے رہا ہے. لیکن واقعی ایک بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے کہ ملک الموت کو اجازت دے دے کہ آؤ ہمارے باپ کی روح کو قبض کر لو. لیکن کیا کہنا, وہ مشیت پروردگار کے آگے. بی بی نے اجازت دی, ملک الموت گھر میں داخل ہوا. رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن جانے سے پہلے صدیقہ کو ایک خوشخبری سنا گئے تھے کہ بیٹا تم اتنا پریشان ہو ہماری موت پہ, ہماری جدائی پہ, تم کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد سب سے پہلے ہم سے تمہاری ملاقات ہوگی. روایت میں ہے کہ اس خبر کو سن کے صدیقہ خوش ہو گئی تھی, لیکن بی بی آپ کی ملاقات تو رسول سے ہوگی سب سے پہلے, مگر کن مصیبتوں کے ساتھ ہوگی, پسلیاں سالم نہیں ہوں گی,
دروازہ جل چکا ہوگا، دشمن آپ کے رونے پہ پابندی لگائے گا، حتیٰ بیت الحزن میں بھی آپ سکون سے نہیں رو پائیں گے۔ ان حالات میں آپ کی ملاقات اپنے بابا سے ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ نانا کی شہادت تھی کہ جو اس عنوان سے ہوئی، لیکن ہاں عزیزوں، امام حسن کی مصیبت کے بھی چند جملے کہ وہ حسن کی جو اتنا مظلوم ہے کہ جس کو اپنی بیوی کے ہاتھ سے زہر کا جام ملا ہو، جب وہ زہر کا جام جسم کے اندر گیا تو اندر سے جسم کٹنے لگا۔ امام نے اپنی کیفیت کو محسوس کیا، اپنے فرزند کو بلایا، گریبان کو چاک کر کے کہا بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس چلے جاؤ۔ جا کے پھوپھی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، جب بہن نے دروازہ کھولا کہ دیکھا بھتیجا یہاں کھڑا ہوا ہے، گریبان کو چاک دیکھا، سمجھ گئے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ عزیز و زینب ایک مرتبہ روتی ہوئی امام حسن کے ہاں آئی، بھیا کیا عالم ہے؟ جو دیکھا امام حسن کے قہے میں جسم کے اندر سے کچھ ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ بھیا یہ حال کس نے کیا؟ امام حسین تشریف لائے، اپنے بھائی کے اس حالت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے، آنکھوں سے آنسو نکلا۔ عزیز و امام حسن نے کہا اے بھیا حسین کیوں آنسو بہاتے ہو؟ لا یوم کا یا ابا عبداللہ، تم ہماری مصیبت پہ رو رہے ہو۔ اے حسین تمہاری مصیبت جیسا تو کوئی دن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امام حسن اس مظلوم کا نام ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے وہ لوگ بھی کہ جو اپنے کہے جاتے تھے انہوں نے امام کو تکلیف پہنچایا۔ عزیزوں آخری وقت میں زہر کے ذریعے آپ کا جسم اندر سے پاش ہوا، مرنے کے بعد جب جنازہ آمادہ ہوا تو دشمنوں نے جنازے پہ تیر اندازی کی۔ تابوت جب گھر میں آیا تو جنازے تیر میں پیوست ہو گئے تھے۔ ارے جب دفن کر دیے گئے تب بھی سکون سے نہ لیٹنے دیا۔ آج بقی کے حالات بتا رہے ہیں کہ حسن کے مقبرے کو ویران کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔